بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ ناظرین محترم، سلسلہ فرض علوم میں آج ہم انشاءاللہ العزیز غسل کے فرائض کے متعلق جانیں گے۔ آپ میں سے اکثریت ان دوستوں کی ہوگی یقیناً جو غسل کے فرائض جانتے ہوں، لیکن شاید کچھ ایسی باتیں ہوں جو آپ کے علم میں نہ ہوں۔ اگر علم میں ہوں گی تو دوبارہ تازہ ہو جائیں گی، اور اگر نہیں تو آپ کے علم میں یہ نئی باتیں آ جائیں گی جن کو سیکھنا ہم سب مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جی ناظرین، غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، اور دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے کہ پورے بدن پر پانی کا بہہ جانا۔ یہ 3 فرض ہیں۔ ناظرین، یہ تو غسل کے سمپل فرائض میں نے آپ کے سامنے بتائے، گنوائے، لیکن ان کی تھوڑی سی وضاحت اور توضیح اور کچھ غلط فہمیاں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہمارے لوگ جو ہیں عموماً کلی کس کو سمجھتے ہیں، ناک میں پانی چڑھانا کس کو کہتے ہیں، اور جسم میں پانی بہانا کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے عرف میں، بلکہ عام لوگوں میں، بلکہ کچھ ایسے خواص بھی ہیں جن کو اس بات کا ادراک نہیں ہوتا کہ کلی جسے فرض کہا گیا، ناک میں پانی چڑھانا جسے غسل میں فرض قرار دیا گیا، اور جسم پر پانی بہانا جسے فرض کہا گیا، اس کا صحیح مفہوم، اس کا صحیح دائرہ کار کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اس حوالے سے پہلے ہم اپنے جو عمومی رائے ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں، اور پھر اس کی جو صحیح توضیح ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ چلو میں پانی لینے کے بعد تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر پچ کر کے پھینک دیتے ہیں، اسے کلی سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ناک کے پانی چڑھانے کے لیے تھوڑا سا پانی لیا اور ناک کے نوک پر پانی مس کر کے باقی پانی نیچے گرا دیا، اسے ناک میں پانی چڑھانا سمجھتے ہیں۔ اور بدن پر تھوڑا بہت پانی بہا لیا، آدھے سے بدن زیادہ خشک رہتا ہے، یا ویسے ہی تھوڑا بہت گیلا ہوا لیکن وہاں پر پانی بہا نہیں ہے، بہہ کر رواں نہیں ہوا، تو لوگ اسے پانی بہانا سمجھتے ہیں۔ آئیے ناظرین، تو کلی کرنے کا مطلب یہ ہے جو شرعاً ہم سے جس کا تقاضا کیا گیا ہے، جسے غسل میں فرض کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی کنارے تک اور زبان کی جڑ تک، یہ سارے منہ کا جو اندر کا حصہ ہے، گالوں کا اندر کا حصہ، اسی طرح دانتوں کی کھڑکیاں، یعنی منہ کے اندر کوئی بھی حصہ پانی کے دھلے بغیر نہ رہے۔ اگر رہ گیا تو ایسی صورت میں اسے کلی نہیں کہا جائے گا۔ جب کلی اسے نہیں کہا جائے گا تو آپ کے کلی کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ شرعاً اسے کلی کہا جائے گا جسے فرض قرار دیا گیا کہ منہ مکمل طور پر بھر کے منہ کے ہر اندر ہر گوشے اور ہر حصے کو اس طرح دھویا جائے کہ کوئی بھی حصہ، دانتوں کے آگے پیچھے، کھڑکیاں، کوئی بھی چیز جو ہے وہ خشک نہ رہے، اسے کلی کہا جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ ہم اس طرح کلی کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کرتے ہیں تو ہمارا غسل بھی ہو جاتا ہے اور غسل کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اگر نہیں تو آئندہ کے لیے اس میں احتیاط فرمائیں۔ ناک میں پانی چڑھانا جسے شرعاً کہا گیا اور غسل کے لیے فرض کہا گیا، وہ یہ ہے کہ پانی چلو میں ڈالنے کے بعد یہ ناک کا جو نرم حصہ ہے، جسے ناک کا بانسا بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں تک پانی چڑھانا یہ وضو میں فرض ہے۔ صرف چڑھانا کافی نہیں، بلکہ ناک کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی آلودگی، کوئی جمی ہوئی رینٹ یا کوئی بھی چیز موجود ہے، اسے صاف کر کے اس کے نیچے بھی پانی بہانا فرض ہے۔ تب ناک میں پانی بہانا شمار ہوگا، تب جو ہے ناک میں پانی چڑھانے کا یہ فرض ادا ہوگا، وگرنہ ناک کی نوک پر پانی لگا کر باقی پانی نیچے گرا دینا، اس سے ناک میں پانی چڑھانے کا جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ تیسرا فرض ہے جسم پر پانی کا بہانا۔ تو ناظرین، بہانے کی جو ہم نے تشریح اور وضاحت یہی کی تھی کہ کم از کم ہر عضو سے
2-3 بوند جو ہے وہ الگ ہو کر گر جائیں، بہہ جائے اس پر پانی، تب اس کو بہانا یا دھونا شمار ہوگا۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کافی صحت یاب ہوتا ہے اور صحت مند ہوتا ہے اور ہیلتھی قسم کا ہوتا ہے، تو بیٹھنے سے پیٹ پر بل پڑ جاتے ہیں، تو بندہ جب بیٹھتا ہے تو وہ بل پڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی بل کے اندر کے حصے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح ناف کا اندر کا حصہ ہے، اور جب بندہ بیٹھا ہے تو مقعد یعنی بیٹھنے کی جگہ کا حصہ، اس طریقے سے اور بھی بہت ساری ایسے مقامات ہیں کہ جس کی طرف توجہ کیے بغیر پانی بہانا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو اگر ان کی طرف توجہ نہ کی، ویسے ہی پانی بہا دیا، کچھ حصہ خشک رہ گیا، تو یہ پانی بہانا شمار نہیں ہوگا، تو غسل جو ہے یہ ادا نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہم میں سے شاید کوئی ایسا خوش قسمت ہو جو ان تمام کا اہتمام کرتا ہو، اچھے طریقے سے ان فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہو۔ اللہ کریم مجھے آپ سب کو ان تمام چیزوں کو سیکھ کر اپنے بھائیوں، اپنے گھر والوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کے ساتھ میں ایک اپنا واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ آج سے کافی عرصہ پہلے 12 دن مدنی قافلے کے ساتھ میرا خود جانا ہوا سہون شریف کے ایک گاؤں کرم پور کے اندر۔ وہاں جب میں نے خود درس کے اندر غسل کے فرائض بیان کیے، تو درس کے بعد ایک تقریباً 70-75 سال سے ابو عمر کا ایک بوڑھا بابا جی وہ رونے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس بابا جی نے مجھے کہا وہ آج تک مجھے کلمات جو ہے جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم دین سے کس قدر جو ہے دور ہو چکے ہیں، اور دین سیکھنے کا جذبہ ہمارے اندر سے کس قدر ختم ہو چکا ہے۔ وہ بابا جی اپنے رونے کی وجہ بتاتے ہیں کہ بیٹا میرے آپ سے بڑی عمر کے بیٹے ہیں، یعنی آپ کی عمر چھوٹی ہے، میرے بیٹے بھی آپ سے عمر میں بڑے ہیں، لیکن آج تک غسل کے جو فرائض اور جو آپ نے شرعاً طریقہ بیان کیا ہے کہ غسل کیسے اتارا جاتا ہے، یہ خدا کی قسم مجھے 70-75 سالوں میں کبھی کسی نے نہیں بتایا۔ تو ناظرین، دین سے دوری کا یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ 70 سالوں کی ان کی نمازوں کا کیا بنا ہوگا، ان کی دیگر عبادات کا کیا بنا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ موقع ہے، اسے غنیمت سمجھیں۔ خدا کی قسم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ چل کر جائیں اور خود جا کر علماء کے پاس سیکھیں، لیکن علماء نے آپ کی سہولت کے لیے گھر بیٹھے آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی ڈیوائس ہے، اس پر آپ کو منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں کہ جناب اگر آپ دنیا میں مصروف ہیں، آپ وقت نہیں نکال سکتے، تو خدا را اس پہ ہی سیکھ لیجئے۔ تو ناظرین، جس طرح یہ آپ کے لیے سیکھنا اہم ہے، آپ کے بھائیوں کے لیے بھی سیکھنا اہم ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، کامنٹس کریں، لائک کریں، تاکہ یہ ہمارا سلسلہ، ہمارا یہ پیغام دیگر مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچ سکے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔